وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى فطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قرآن کریم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک جس میں ہم کو طریقہ دعا اور طریقہ طلب سکھایا گیا ہے ربنا آتنا پروردگارا ہم کو عطا کر فی الدنیا دنیا میں ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بہتر ہو وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں وہ عطا کر جو آخرت کے لیے بہتر ہو وقنا عذاب النار اور ہم کو عذاب نار سے بچا یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کی گئی ہے نہ فقط دنیا کے لیے دعا ہے اور نہ صرف آخرت کے لیے دعا ہے ہمارے یہاں دنیا کے مقابلے میں اکثر لفظ دین کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے ضد ہیں دین اور دنیا جو دین والا ہے اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اور جو دنیا والا ہے وہ دین سے کوئی سروکار نہیں رکھتا یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں موضوعات ہوتے ہیں دین اور دنیا ہمارے یہاں مقالات لکھے جاتے ہیں دین اور دنیا کے نام پر ہمارے یہاں سیمینار ہوتا ہے دین اور دنیا کے نام پر ہمارے یہاں تقاریر ہوتی ہے عنوان ہوتا ہے دین اور دنیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے یاد رکھیں کہ مذہب نے کبھی بھی دنیا کے مقابلے میں لفظ دین کو استعمال نہیں کیا قرآن کریم نے دنیا کے مقابلے میں لفظ آخرت کو استعمال کیا ہے دنیا کے مقابلے میں لفظ دین کو استعمال نہیں کیا دین کے معنی کیا ہیں دین کے معنی ہے طریقہ حیات التقیۃ الدین و دین و آبائی تقیہ ہمارا طریقہ حیات ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ زندگی ہے کما تدین تدان جیسا تم طریقہ اختیار کرو گے وہی طریقہ تمہارے ساتھ اختیار کیا جائے گا تو دین کے معنی ہیں طریقہ حیات کے دین کے معنی ہیں طریقہ زندگی کے تو ایک معنی دین کے طریقہ حیات کے ہیں اور دوسرے معنی قرآن بیان کر رہا ہے وہ مالک یوم الدین وہ یوم دین کا مالک ہے یہاں دین کے معنی طریقہ حیات نہیں ہے یہاں دین کے معنی جزا کے ہیں یا دین کے معنی بدلے کے ہیں وہ یوم دین کا مالک ہے یعنی جزا کے دن کا مالک ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین اس دنیا میں طریقہ حیات بن کے رہے گا آخرت میں جزا بن کر کے آئے گا صلوات
ہے دونوں کو یکجا کر دیا ہے، دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے مجمع عام میں جب پہلی تقریر کی ہے تو اس میں آپ نے اپنی صداقت کے اقرار کے بعد جو پہلا ارشاد فرمایا وہ یہی کہ یا ایھا الناس، میں تمہارے سامنے وہ پیغام لے کر کے آیا ہوں جس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر دین بھی ہے۔ نہ یہ پیغام صرف دنیا کے لیے ہے اور نہ یہ پیغام صرف دین کے لیے ہے۔ اور چنانچہ آپ نے فرمایا لیسا منا من ترک الدین للدنیا، وہ ہم سے نہیں ہے جو دین کو دنیا کے لیے چھوڑ دے، ولیسا منا من ترک الدنیا للدین، اور وہ بھی ہم سے نہیں ہے جو دنیا کو دین کے لیے چھوڑ دے۔ نہ دنیا دین کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، نہ دین کو دنیا کے لیے ترک کیا جا سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا انتظام کر کے آؤ۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وَعْمَلْ لِلدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا۔ تم دنیا کے لیے کام کرو تو اس انداز میں کام کرو کہ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، کہ گویا تم کو ہمیشہ یہاں زندہ رہنا ہے۔ ایسے کام کرو کہ جیسے تم ہمیشہ یہاں رہو گے، لیکن آخرت کے لیے جب کام کرو وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ، جب تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو گے تو اس طریقے سے کام کرو كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، کہ گویا کہ تم کل مر جاؤ گے، کل کی صبح تم کو نصیب نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھے کہ مولا نے کہا دنیا کے لیے کام کرو تو یہ سوچ کے کام کرو کہ تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو عالیشان مکان تعمیر کرو، بہترین محل بناؤ، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ اسباب حیات کو فراہم کرو، کیونکہ تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ تم کو رہنا ہے، اس لیے تم ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لو۔ کیا اس حدیث کی معنی یہی ہے کہ ہم دنیا دار بن جائیں اور دنیا یہ سوچ کے اکٹھا کریں کہ ہم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، کچا مکان تھا ان کا، لوگوں نے کہا کہ آپ پختہ مکان بنا لیجیے، کہ پہلے ہم خدا سے پوچھیں گے کتنے دن زندہ رہنا ہے۔ مکان میں وہیں پر پہنچے، منہ لٹکا کر کے آ گئے، پکا گھر نہیں بنائیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہ ہم نے خدا سے پوچھا تو صرف 400 سال کی زندگی بچی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا پختہ گھر بنائیں؟ 400 سال کی زندگی، یہاں 4 لمحوں کا اعتبار نہیں ہے، لیکن ہم سامان حیات کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے معنی کیا ہے؟ عزیزوں، انسان کی فطرت میں ہے کہ جس چیز میں وقت رہتا ہے اس میں بڑے اطمینان سے اس کام کو کرتا ہے، جلدی نہیں کرتا ہے، آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے۔ کہ جب دنیا کے لیے کوئی کام کرو تو تم یہ سوچ کر کے کہ تمہارے پاس بہت وقت ہے، ہمیشہ یہیں رہو گے۔ میں مثال دے دوں، مثال کے طور پر آپ کو جانا ہے فارن، یورپ جانا ہے، لندن جانا ہے، پیرس جانا ہے، معلوم یہ ہوا کہ فلائٹ بند ہے، اب کب کا 6 مہینے کے بعد، تو آپ ابھی سے اٹیچی تیار کریں گے، ابھی سے بیگ تیار کریں گے، ابھی سے سامان تیار کریں گے؟ نہیں، اس لیے کہ وقت ہے، جب قریب وقت آئے گا تب اٹیچی تیار کی جائے گی، تب بیگ درست کیا جائے گا۔ اچانک یہ خبر ملی کہ نہیں آپ کا ٹکٹ ہو گیا ہے اور شام کو کل آپ کو دلی میں فلائٹ پکڑنا ہے، آپ بتائیے کہ آپ مجلس میں بیٹھیں گے؟ اچھا مولانا خدا حافظ، ہم چل رہے ہیں، چھوڑ جا رہے ہیں، کیا وقت نہیں بچا ہے، جلدی جلدی آپ نے کام کیا اور نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جانا ہے۔ تو جب وقت زیادہ ہوتا ہے تو انسان کام میں سستی کرتا ہے، اور جب وقت کم ہوتا ہے تو کام میں تیزی کرتا ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے کام کرو مگر یہ سوچ کر کے بہت وقت ہے، آج نہیں حاصل کیا تو کل حاصل کر دیں گے، پرسوں نہیں حاصل کیا تو پھر حاصل کر دیں گے، اور اگر نہیں حاصل کیا فرشتہ اجل آیا تو پھر غم کس بات کا ہے؟ دنیا نہیں کمائی ہے تو صدمہ کس بات کا ہے؟
اس لیے کہ اب تم کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، لیکن جب آخرت کے لیے کام کرنا تو سوچ کے کام کرنا کہ زندگی کے لمحات تھوڑے رہ گئے ہیں، اگر ہم نے کام نہیں کیا تو پھر یہ کام رہ جائے گا۔ اگر نماز قضا ہے تو سال بھر پر مت ڈالو، روزے قضا ہے تو فوراً ادا کر دو۔ صبح کی نماز قضا ہوئی ہے تو اب یہ انتظار نہ کرو کہ ظہر سے متصل پڑھیں گے، اسی وقت ادا کر لو۔ آخرت کے لیے جو کام کرو تو اس میں جلدی کرو، دنیا کے لیے جو کام کرو اس میں سستی کرو۔ صلوات بھیجو تو امیر المومنین نے یہ فرمایا، اور اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام ایک دہریے نے آ کر کے کہا آپ نے بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روک دیا ہے، یہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں سنیں گے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنی ذات کو بہت سے مزے سے محروم کر دیا۔ یہ تو ہوتا نا کہ یہ چیز حرام ہے، وہ لذت ہے، بہت سے مزے سے روک دیا۔ اگر امر آپ کے مطابق نہ ہوا، اگر حساب نہ ہوا، اگر کتاب نہ ہوا، کوئی اٹھانے والا نہ آیا، کوئی سوال اور جواب نہیں ہوا، تو آپ تو بہت پچھتائیں گے کہ وہی دنیا میں مزہ کر کے آتے۔ ہم لوگ تو خوش ہوں گے کہ چلو دنیا میں ہم نے تمام مزہ اٹھا لیا ہے۔ امام نے مسکرا کر کے جواب دیا، احمق تم ہو، میں نہیں۔ یہ بتاؤ تمہارے کہنے کے مطابق جب اٹھایا نہیں جائے گا، جب جگایا نہیں جائے گا، جب سوال نہیں ہوگا، جب حساب و کتاب نہیں ہوگا تو پچھتائے گا کون؟ جب اٹھیں گے تب پچھتائیں گے نا، جب جگائے ہی نہیں گئے تو پھر پچھتاوا کس بات کا؟ معاملہ اگر میرے مطابق ہوا، جگایا گیا، اٹھایا گیا، سوال اور جواب ہوا، تو تم پچھتاؤ گے کہ ہم نے کیوں نہیں اس پر عمل کیا، ان چیزوں کو کیوں نہیں اکٹھا کیا جو اب کام آنے والی ہے۔ صلوات بھیجیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، جب تم نے اس دنیا سے رحلت کی، تم اس دنیا سے گئے تقوی کو زاد راہ بنائے بغیر، ولاقيت اور تم نے ملاقات کی، بعد الموت مرنے کے بعد، من قد تزودا ایسے انسان سے جس نے تقوی کو زاد راہ بنا دیا۔ فندمت علی ان لا تکون کمثلہ، تو تم نادم ہوئے، تم شرمندہ ہوئے کہ تم اس کے مثل کیوں نہیں ہو گئے۔ فترصد الامر الذی کان ارصدا، تو تم بھی اس معاملے تک پہنچتے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا جو اس متقی کے ساتھ ہوا، جو اس پرہیزگار کے ساتھ ہوا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ دنیا کو آخرت کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور آخرت کو دنیا کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ دنیا کے لیے بھی کام کرو، مگر یہ سوچ کر کے کہ کأنک تعیش ابدا، کہ گویا کہ تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ وعمل لآخرتک، اور اپنی آخرت کے لیے کام کرو، کأنک تموت غدا، کہ گویا تم کل مر جاؤ۔ اب یہ دو قول ہو گئے، اب آئیے تیسرا نظر کو۔ جناب بہلول، جن کو دنیا دیوانہ کہتی، جس نے دیکھا یہ دیوانے، بہلول دیوانہ، اور بہلول مسکرا کے جواب دیتے تھے، مجھے تمہارے دیوانے کہنے پر کوئی حیرت نہیں ہے، تمہارے اجداد نے اپنے کل پیغمبر کو دیوانہ کہا ہے، اگر تم مجھے دیوانہ کہہ رہے ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں۔ جناب بہلول میدان میں بڑی سی لکڑی رکھی ہوئی ہے، شہتیر جسے کہتے ہیں، جس پر چھت ٹکی ہوئی، وہ لکڑی رکھی ہوئی ہے۔ بہلول کبھی ایک سرے کو اٹھاتے ہیں اور کبھی دوسرے سرے کو اٹھاتے ہیں، یہ سرا اٹھایا اٹھ گیا، رکھ دیا، اس سرے پہ گئے اس کو اٹھایا، رکھ دیا، پھر بیچ سے پوری لکڑی اٹھانا چاہتے ہیں جو نہیں اٹھتی۔ سب نے دیکھا، کسی نے کوئی توجہ نہیں کی۔ اب بادشاہ کی سواری گزری،
بادشاہ نے بہلول کو دیکھا، بادشاہ سمجھ گیا کہ دیوانہ تو ہم نے مشہور کیا ہے، یہ ہے دانا، اس کام میں کوئی حکمت ہے، ایسا کیوں کرنا۔ چنانچہ بادشاہ وقت رکا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے بڑے تیور سے دیکھا، کیا کر رہا ہوں؟ میں نے تم سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو، یہ حشم ختم کیسے ہے، یہ لاؤ لشکر لے کے کیوں چل رہے ہو؟ جب ہم نے نہیں پوچھا تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاؤ اپنا راستہ لو۔ کیا نہیں، جب پوچھ لیا تو بتا ہی دو۔ سنو، یہ لکڑی ہے، اس کے ایک سرے کا نام میں نے رکھا ہے دنیا، اور دوسرے سرے کا نام میں نے رکھا ہے آخرت۔ جب میں دنیا والے حصے کو اٹھاتا ہوں تو دنیا اڑ جاتی ہے، لکڑی اڑ گئی، یعنی دنیا کو میں نے اٹھا دیا، اس کو رکھ دیا۔ آخرت والے حصے کی طرف گیا، میں نے اس کو اٹھایا تو اٹھ گیا، تو اس کے معنی ہے کہ آخرت کو بھی اٹھا دیا۔ جب میں نے دونوں کو لے کر کے چلنا چاہا ساتھ کے، دونوں کو اٹھا لوں، تو یہ لکڑی نہیں اٹھ رہی ہے۔ سمجھے؟ سمجھ لو کہ اپنے دنیا پر دین کا ملمہ نہ چڑھاؤ، دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، یا دنیا دار ہو جاؤ یا دیدار بن جاؤ، یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی ہیں۔ تو بہلول کے خیال میں یہ کہ یا دنیا دار بنو یا دیدار۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ فقط دنیا دار بنو نہ فقط دیدار بنو۔ میں زہد لے کر کے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دنیا کے لیے کام کرو۔ بہلول کا یہ نظریہ، اب یہ تینوں اپنی جگہ رکھیے، میں اس کا نتیجہ پیش کروں گا۔ اب آئیے، قرآن کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو بتا کہ دنیا ہے کیا؟ تو قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ لَهْوٌ وَزِینَةٌ وَالتَّفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَكَثْرَةٌ مِنَ الْمَالِ وَالْأَمْوَالِ۔ زندگانی دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا، لعب کھیل، لہو تماشا، دونوں میں وقت بربادی ہے۔ لہو لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس پر ناسمجھ بچے کھیلتے ہیں۔ تزیین اوقات ہے، بڑوں کو دیکھا، بڑے سمجھ کے وہ عمل کر رہے ہیں، وہ بغیر سمجھے اسی کو دوہرا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لعب۔ سمجھدار ہو کر کے وقت کو برباد کریں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ لہو۔ تو قرآن کی اصطلاح میں ایک لعب ہے، لہو۔ تو زندگانی دنیا کیا ہے؟ کھیل اور تماشا، لعب اور لہو۔ اس کے بعد کیا؟ زینت۔ اب جوان ہو گئے، 18 سال کے ہو گئے، 19 سال کے، اب بننا اور سنورنا، بال کا اسٹائل، لباس ایسا، ڈریس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یعنی ساری توجہ زینت کی ہو، اور ساری زینت چھپی ہوئی ہے کہاں؟ بالوں میں۔ اور دونوں صنف کا الگ الگ طریقہ ہے۔ گھر سے چلیں گے تو اپنے سلسلے میں کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں، اور کیا ایک مرتبہ پہن چکے ہیں اب دوبارہ نہیں، اپنے بارے میں۔ اور محفل میں پہنچے تو اب دوسرے نے کیا پہنا ہے، یہ کیا ہے؟ زینت ہے نا۔ زینت کے نام پر نہ معلوم کیسے کیسے بال بنوا رہے ہیں۔ کل جو سزا کے طور پر بال ادھر ادھر سے کاٹ دیے جاتے تھے، آج وہی زینت ہے۔ اور ان بالوں کو اتنا سجاتے ہیں، اتنا سنوارتے ہیں۔ حج کے موقع پر مسلم صاحب بھی گئے، میں بھی گیا، الحمدللہ 2 مرتبہ مشرف ہوا۔ اب پریشان ہے، مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ بال نہ کٹوانے پڑے، یعنی زینت کو نہ قربان کرنا پڑے، یا قربانی دے دیں گے۔ نہیں، حج میں جو سرورہ ہے پہلی مرتبہ جائے گا، اس کو بہرحال اپنے بال کی قربانی دینی ہے۔ تو اب یہ زینت اس کو، تو پوری توجہ بننے اور سنورنے میں، زینت میں۔ اور زینت کیا ہے؟ یعنی اسٹائل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَالتَّفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا۔ خود کچھ ہو گئے تو پھر کیا کہنا، خود نہیں ہوئے، بیٹا کچھ ہو گیا تو اسی کا ذکر، اسی پر فخر۔ اور کچھ ایسے نظم ہیں کہ اگر اہلیہ کچھ بن گئی تو اسی پر فخر، خود کسی قابل نہیں، اسی پر تفاخر ہے، اور اسی کے اوپر فخر و مباحات ہے۔ اور یہ عرب کی عام بیماری تھی،
کلام عرب فخر و مباحات سے بھرا ہوا ہے. چنانچہ اسلام آ گیا، مدینے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو پیغمبر کے دور ہے نا، اب زمانے جاہلیت کا مزاج ختم ہونا چاہیے. سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اپنے ماضی کی داستان سنا رہے ہیں. یہ ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے اور یہ تھے اور وہ تھا اور ہمارا قبیلہ اور ہمارا خاندان، یہ تمام چیزیں فخر و مباحات. اسی میں جناب سلمان فارسی، ارے دیکھیے، جس کو لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں تو وہ زیادہ لمبی نہیں ہانک سکتا ہے، پکڑ جائے گا. اب جو لوگ فیض آباد نہیں گئے ہوئے ہیں، نہیں دیکھا ہے، تو مسلم صاحب نہیں ہیں، تو ان سے بچا کر کے ہم کچھ چھوڑ سکتے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو زبان نہیں چلے گی، جانتے ہیں، وہاں رہ چکے ہیں کافی دنوں تک. جناب سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے. اس وقت تک وہاں پر عربوں کا آنا جانا کم تھا. ان کا زیادہ تعلق تھا روم سے. یہی وجہ ہے کہ جب رومیوں کو شکست ہوئی تھی تو عرب غمزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے معاملات اور ان کی تجارتیں رومیوں سے تھی. جب سورہ روم نازل ہوا تو یہ خوش ہوئے. جناب سلمان فارسی یہ زمیندار تھے، جاگیردار تھے. چنانچہ مسلم صاحب نے پڑھا ہوگا فی سبیل الدین منصورات میں ایک درس ہے کہ جناب سلمان فارسی نے دین کو تلاش کیسے کیا. ان کے باپ جاگیردار تھے، اس جگہ کا نام تھا یقال لہا جے. کان ابوہ قریۃ دہقان یقال لہا جے. وہ ایک جگہ کے جاگیردار تھے، اس کا نام تھا جے. باپ نے بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے اپنی جاگیر کو، آج میں نہیں جاؤں گا، تم دیکھو. کہ وہاں گئے، نصارہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ آتش پرستوں سے اچھا دین ہے، وہاں شامل ہو گئے. وہاں سے دین کو تلاش کرتے کرتے مدینے پہنچ گئے. تو یہ سلمان فارسی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ چپ عرب جو ہے لمبی ہاک رہا ہے، یہ مزاج ہے. انی من القوم الذین هم اذا مات منهم سید قام صاحبہ. میں اس قوم سے ہوں کہ جس کی مثال لوگ آپ ہیں. جب ان کا سردار مر جاتا ہے تو اس کا ساتھی اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے. یعنی قبیلے کے ہر فرد میں سرداری کی صلاحیت پائی جاتی ہے. تو یہ عربوں کا فخر، یہ مباحات. چنانچہ جب انہوں نے کہا سلمان آپ بتائیے، تو سلمان حقیقت ہی بیان کر دیتے تو ان سے زیادہ. جناب سلمان فارسی نے کہا سنو، میرے بارے میں سننا چاہتے ہو. کنت فقیرا فاغنانی اللہ بمحمد. میں فقیر تھا، اللہ نے محمد کے ذریعے مجھے غنی بنایا. میں کسی غنی کے ذریعے غنی نہیں بنا، مجھے دولت ایمان پیغمبر کے ذریعے ملی. اور دوسرا جملہ کہا کہ کنت جاہلا فعلمنی اللہ بمحمد. میں جاہل آیا تھا، اللہ نے محمد کے ذریعے مجھے صاحب علم بنا دیا. صلوات بھیجے فخر و مباحات جہالت پر رکھتے ہیں، مال و دولت پر رہتے ہیں. یہ فخر و مباحات. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. اب یہ آپس میں فخر و مباحات یہ ہو گیا. پھر کیا ہے؟ وَكَثْرَةٌ مِّنَ الْمَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب 70 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال 85 سال. اب اہل دنیا کا مزاج کیا ہے؟ اب کثرت اولاد اتنے ناتی ہیں، اتنے پوتے ہیں، یہاں بھی فلیٹ ہے، وہاں بھی فلیٹ ہے، یہاں بھی مکان ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سب لے کر کے جائیں گے. یہ ہے زندگانی یہ دنیا جس کو قرآن کہہ رہا ہے. کھیل، تماشا، زینت، فخر و مباحات اور مال اور اولاد کی کثرت. تو کیا اسی دنیا کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ چھوڑا نہیں جا سکتا؟ کیا امیر المومنین اسی دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی تم کو عمل کرنا ہے اور انتظام کرنا ہے؟ عزیزوں، اب یہی پر رک کر کے میں ایک بات اور کہتا چلوں. کلام امیر المومنین ماشاءاللہ علماء اور ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں. بابر ندیم صاحب بھی ہیں جو اس منبر کے خطیب ہیں، مولانا مسلم صاحب بھی. نہج البلاغہ پڑھیے تو دنیا کی مذمت نہج البلاغہ میں بہت زیادہ جگہ جگہ ہے. دنیا کی مذمت. میں نے 2 روایتیں شاید پرسوں شب کی مجلس میں پڑھا تھا نسیم بھائی، انہیں میں سے امیر المومنین نے دنیا کی جو مذمت کی وہاں کہا کہ الدنیا کا ظل زائل. دنیا ڈھلتا ہوا سایہ ہے.
اول تو سائے کی کا اپنا وجود نہیں ہوتا، سایہ اپنا وجود نہیں رکھتا، وہ بھی ڈھلتے ہوئے سائے کی اوقات کیا ہے، کیا ہے اس کے سایہ آپ نے دیکھا ہے، ڈھلتا ہوا سایہ کب ہوتا ہے؟ عزیزوں سایہ اگر انسان اس کو پکڑنا چاہے، اس کو حاصل کرنا چاہے تو سائے تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہم نے سوچا کہ ہم سائے کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، ہم چلتے رہے سایہ ہم سے آگے آگے بڑھتا رہا، ہم جتنا چلتے رہے سایہ اتنا ہی آگے رہا، 2 قدم، ہم سائے تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم نے آخرکار ایک جگہ پر تھک گئے، اب تھک کر کے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم اس سائے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم نے اپنا رخ موڑا، اور جیسے ہی رخ موڑا ہم پلٹے، وہ سایہ جہاں ہم پیچھے پیچھے تھے وہ آگے آگے تھا، اب ہم آگے آگے ہیں، وہی سایہ پیچھے پیچھے۔ یہ امیر المومنین سمجھا رہے ہیں کہ اگر دنیا طلب کرو گے تو زندگی کا سورج ڈھل جائے گا، زندگی کی شام ہو جائے گی، تم دنیا نہیں پا سکتے۔ دنیا سے منہ موڑو گے تو یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اور اس بات کو امیر المومنین نے اپنے قول سے بھی ثابت کیا، اپنے کردار سے بھی ثابت کیا۔ لوگ دنیا کو طلب کرنے کے لیے جنازہ پیغمبر کو چھوڑے ہوئے ہیں، علی نہیں گئے۔ لوگ حکمتیں کر رہے ہیں کہ یہ حکومت مل جائے۔ امیر المومنین مدینے کے باہر لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ علی مل جائیں تو اب انہیں یہ ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ وہ لوگ جو دنیا کے طلب کر رہے تھے اور دنیا کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، دنیا ان سے دور ہو رہی تھی۔ علی دنیا کو چھوڑ کر کے مدینے کے باہر چلے گئے، لوگ تلاش کرتے ہوئے آئے، ایک مقام پر پایا کہ جہاں کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ہم آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کو اس منصب کو قبول کرنا ہے۔ امیر المومنین نے ایک فقرہ کہا، یہ بتاؤ کہ کل مجھ میں کمی کیا تھی کہ تم نے ارشاد پیغمبر کی مخالفت کی، مجھ میں چھوڑ دیا مجھے، اور آج کون سا کمال آ گیا کہ تم ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے۔ جب تک اس کی وضاحت نہیں کرو گے میں بیعت نہیں دوں۔ مجمع خاموش، خاموشی اس بات کا اعتراف ہے کہ علی جیسے کل تھے ویسے ہی آج تھے، یہ بھٹکے تھے۔ امیر المومنین نے کہا کہ بیعت لینا ہے تو میں ہر جگہ نہیں لوں گا، میں منبر رسول پر بیعت دوں۔ چنانچہ امیر المومنین منبر رسول پر آئے اور آ کر کے اس جگہ بیٹھے جہاں پر رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ اب مجمع میں شور، کبھی مجمع کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، چاہے وہ صحیح ہو مگر مجمع کے خلاف، تب سرگوشیاں شروع ہو جائیں گی، ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شور بڑھتا نہیں، ارے یہ وہاں بیٹھ گئے، ارے یہ وہاں بیٹھ گئے، ارے وہاں بیٹھ گئے۔ امیر المومنین نے کہا ما ھذا سجا، یہ شور کیسا ہے؟ ایک نے ہمت کر کے کہا یا علی آپ کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کہا کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کہا جہاں بیٹھے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ امیر المومنین نے کہا ھذہ الخبشہ، یہ لکڑی ہے، قد وضعت قدمی ھذا علی کتف رسول اللہ، میں نے اپنے قدم کو تو رسول اللہ کے شانے پر رکھا ہے۔ کہ تم آبادی کا اس جگہ پر نہ بیٹھنا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اس جگہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں، ہمارا بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم اسی جگہ کے اہل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر المومنین دنیا سے اتنے بیزار کیوں؟ عزیزوں میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر اسی پٹنہ شہر میں ایک مٹھائی کی دکان کھل گئی، لکھنؤ میں مشہور ہے حاجی کی دکان، ایسی ہی یہاں کھل گئی، اور ایسی لاجواب مٹھائی، ایسی شاندار مٹھائی پٹنہ تو جانے دیجیے، لکھنؤ میں بھی نہیں، دلی میں بھی نہیں۔ اب ہر آدمی سیوان والا کہہ رہا اچھا پٹنہ سے آ رہے ہیں، مٹھائی وہاں سے جائیے گا حاجی کی۔ لکھنؤ والا پٹنہ سے گئے ہیں، وہاں سے مٹھائی لے آئیے۔
فیض آباد والا جیسے روٹی یہاں کی مشہور ہے نا، مٹھائی لے آئیے گا، بڑی شاندار مٹھائی، بڑی عمدہ مٹھائی جس کا کوئی جواب نہیں. اس نے اس کا ورکشاپ بنایا شہر کے باہر. اب میں باقی لوگوں کی مثال نہیں دوں گا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. مولانا مسلم صاحب ان پر میرا ایک حق بھی ہے، میں انہیں کی مثال دیتا ہوں. اتفاق سے مسلم صاحب وہاں چلے گئے جہاں مٹھائی بن رہی تھی. اب دیکھا ورکشاپ کوئی صفائی نہیں، کتا بھائی پیشاب کر رہا، اس نے پیشاب کر دیا، مٹھائی بنانے والے نے اس کو پاک بھی نہیں کیا، اسی میں شکر ڈال دیا اور پانی ڈال کر کے شیرہ بنانے لگا. وہ غلاظت، یہ نجاست. اب وہاں پر مٹھائی بنی اور یہ انہوں نے خوب قاعدے سے جائزہ لیا اور جائزہ لے کر کے یہ آ گئے. اتفاق سے اچھا وہ مٹھائی جو ہے آ گئی کہاں پر؟ شو روم پہ، جہاں پر ٹھیک رہی. ایک مرد مومن گئے اور جانے کے بعد میں وہاں سے 10 ڈبے مٹھائی لے لیے اور کہا جسی کو نظر کرا. گولک پور کی مسجد میں لا کر کے مٹھائی رکھ دیا اور یہ ہوا کہ نظر ہو گئی. اب یہ نظر ہوئی کہ اتنے میں جماعت شروع ہو گئی. اب بیچارے کچھ لوگ جماعت میں اور کچھ لوگ مٹھائی کی طرف. اب نماز والے بھی پریشان ہیں کہ مسلم صاحب جلدی ختم کریں. خیر میری طرح نماز نہیں ہے کہ یہ جلدی پڑھا دیتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک نماز ہو ختم ہو جائے. ہر آدمی جو ہے لپک رہا ہے، ارے جگہ دیجئے. مسلم صاحب آئیے آئیے، مولانا آپ بھی آئیے. ارے بھاجی کیا کی مٹھائی ہے، کیا عمدہ پیکنگ ہے، کیا خوشبو ہے، کیا لذت ہے. نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا. ان کا عالم یہ کہ ہمیشہ جو ہے یہ 5 رسگلے سے کم نہیں کھاتے تھے، آج نہیں کھا رہے ہیں. کیوں نہیں کھا رہے ہیں بھائی؟ کمی نہیں، میں نہیں کھاؤں گا. لوگ کھا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ذائقہ بھی ہے، مزہ بھی ہے، ذائقہ بہت اچھا ہے، خوبصورت پیکنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ نہیں کھا رہے ہیں، تیار نہیں ہے. کیوں؟ آج خاص صفت بدل گئی، ماہیت بدل گئی، مزاج بدل گیا، ڈائبیٹک بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ایسی مٹھائی کے شوگر والے بھی کھانے کے لیے تیار ہیں. اب فرق آپ پہچانیے کہ باقی لوگ اس پر فریفتہ جو ہیں اور یہ اپنے آپ کو اس سے بچا جو رہے ہیں، اس لیے کہ باقی لوگ وہاں نہیں تھے جہاں یہ مٹھائی بن رہی تھی، یہ وہاں تھے جہاں یہ مٹھائی بن رہی تھی. اب سمجھ میں آیا کہ لوگ دنیا پر مرے کھا رہے ہیں، دنیا کو دین اور دنیا. اب آئیے کہ دنیا اور دین، ایک طرف دنیا کی یہ مذمت، یہ بیزاری، اور دوسری طرف یہ کہ دنیا کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اب دیکھیے اس سے ذرا سا باریک بات ہے، آپ متوجہ رہیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں متوجہ رہیں گے تو سوچیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے. ایک ہے حیات الدنیا اور ایک ہے الحیات الدنیا. حیات الدنیا کسے کہتے ہیں؟ یعنی دنیا کی زندگی، یعنی وہ زندگی جو موت سے پہلے والی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے. آخرت وہ زندگی جو موت کے بعد والی، یہ ہو گیا. اور ایک لفظ دنیا ہے لفظ اعلیٰ کے مقابلے میں. اعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ اعلیٰ کے معنی بلند، اس کے مقابلے میں لفظ آتا ادنا. یہ ادنا یعنی پست ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ بلند ہے. اعلیٰ کے لیے مؤنث کے لیے اس کے مقابلے میں کیا؟ علیہ، یہ بلند ہے، زینب علیہ مقام. اور اگر مؤنث میں کوئی پست ہے تو اس کو کہا جائے گا دنیا. سبحان اللہ. عزیزو یہ پست دنیا، تو یہ پست دنیا موت سے پہلے والی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور یہ پست زندگی آخرت والی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس کے معنی پست دنیا میں زندگی گزارنے کو بس نہیں کہا گیا ہے، پست زندگی کو کہا گیا ہے. اگر تمہاری حیات کا طریقہ یہ ہے کہ کھیل کود ہے، بننا اور سجنا اور سورنا ہے، فقر و مباحات کرنا ہے، مال اور اولاد کی کثرت کا ذکر کرنا ہے، تو یہ پست زندگی ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ پست زندگی ہے. اب بہلول نے کیا کہا؟ بہلول نے کہا کہ دیکھو کہ تم پست زندگی
یعنی یہ پست والی زندگی، اس کو اختیار نہیں کر سکتے ہو. تم آخرت اور دنیا اس انداز میں لو کہ تمہاری دنیا تمہاری آخرت کی محکوم ہو، تمہاری آخرت تمہاری دنیا کی پابند نہ ہو. اب میں لفظ سے بدل دوں عزیزوں کہ دنیا ہے وسیلہ اور آخرت ہے مقصد. دونوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اس کو وسیلہ بناؤ، اس کو مقصد بناؤ. اور اگر الٹ دو گے یعنی آخرت کو وسیلہ بنایا دنیا کو مقصد بنایا تو یہی پست زندگی ہے. صلوات بھیجیے اب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم دولت نہ حاصل کرو، یہ نہیں کہا کہ تم منصب نہ حاصل کرو، یہ نہیں کہا کہ تم تجارت نہ کرو. اگر ہم نہیں کمائیں گے تو گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کا خرچہ کیسے چلے گا؟ بچہ ہے اس کی پرورش کیسے چلے گی؟ اس لیے دنیا کمانے کے لیے منع نہیں کیا گیا کہ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں صرف اللہ اللہ کریں. نہیں، دنیا حاصل کرو. چنانچہ امیر المومنین نے کہا کہ لیس الزہد ان لا تملک شیئا ان الزہد ان لا یملکک شیء. زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے. تم دولت حاصل کرو، تم جو ہے قدرت حاصل کرو، تم جو ہے منصب حاصل کرو، تم ترقی کرو، اچھا گھر بناؤ، تمام چیزیں ہیں، مگر انداز یہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے بلکہ تم اس چیز کے مالک ہو. مسجد میں بڑی پابندی سے آتے تھے جب تک کہ غریب تھے، جب تک کہ جاب نہیں لگی تھی، بڑی محنت کی، دعائیں مومنین سے کرایا، خوب دعائیں کی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ کمپٹیشن میں آ گئے، آئیس ہو گئے، اب نظر نہیں آتے ہیں، اب دکھائی نہیں دیتے ہیں. کیا بھائی مسجد تو اب بھی ہے نا، عزا خانہ تو اب بھی ہے کہ نہیں؟ اب دوست کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہ ہوں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کرسی اس کے قبضے میں نہیں ہے، یہ کرسی کے قبضے میں ہے. اگر کوئی صاحب منصب عام انسانوں کی طریقے سے نظر آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ منصب اس کے قابو میں ہے، منصب اس کے قبضے میں ہے. اور اگر کسی نے اپنا انداز حیات بدل لیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ منصب اس کے سر پر حکومت کر رہا ہے. کیا بہترین بات زرار نے کہا حاکم شام سے کہا صف لی علیہ، علی کے صفات بیان کرو. تو ایک جملہ اس نے کہا کہ سنو، علی جیسے حکومت پانے سے پہلے تھے ویسے حکومت پانے کے بعد. یعنی علی حکومت کے تابع نہیں تھے، حکومت علی کے تابع تھی. تو خوب مال حاصل کرو، سبحان اللہ، صاحب منصب بنو، صاحب جاہ بنو، سبحان اللہ، مگر تم مال کے قبضے میں نہیں جانا. اور عجیب بات ہے، مال کیا ہے؟ روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، یہ تمام چیزیں ہیں نا، اسی کو مال کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صامت ہے. آپ کیا ہے؟ ناطق. یاد رکھیں کہ یہ ناطق کا سوال ہے کہ وہ صامت کے تابع رہے، صامت کے قبضے میں رہے. مال کیا ہے؟ بے جان ہے. انسان کیا ہے؟ جاندار ہے. ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب بے جان ہے. گھر، مکان، کھیت، کھلیان سب بے جان ہے. اگر جاندار بے جان کے تابع رہے گا، قبضے میں رہے گا، تو یہ بے جان کی، یہ جاندار کی موت ہے. تو بے جان کے قبضے میں ہے. کل دولت سے منع نہیں کیا گیا ہے. دولت ہو، خوب ہو، لیکن اس انداز میں ہو کہ دولت تمہارے قبضے میں ہو، تم دولت کے قبضے میں نہ ہو. یعنی دولت تم کو خدیجہ بنائے، قارون نہ بنائے. دولت آنے کے بعد تم خدیجہ بنو، قارون نہ بنو. اس لیے کہ جناب خدیجہ کے پاس دولت کیا ہے؟ دولت جناب خدیجہ کے قبضے میں، اور قارون خود دولت کے قبضے میں. جناب موسیٰ نے کہا کہ اتنی زکات نکلتی ہے. اچھا، بڑی مشکل ہے. آپ کسی نوجوان سے کہیے بیٹا خمس نکالو، اب اس نے جلدی جلدی جوڑا، مولانا اتنی بچت ہے، 200 روپئے نکال دو، خوشی سے نکال دے گا. مجھ سے کہا آپ خمس نکالیے. اب جو میں نے جوڑا
تو معلوم ہوا کہ 6 لاکھ نکل جائے گا. اچھا دن عزیزوں، یہ فکر جو ہے اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہم مال کے قبضے میں ہیں، مال ہمارے قبضے میں نہیں ہے. چنانچہ جب قارون سے مانگا تو قارون نے انکار کر دیا، چونکہ قارون مال کے قبضے میں تھا، مال اس کے قبضے میں نہیں تھا. جناب خدیجہ سے پیغمبر نے مانگا نہیں، خدیجہ اپنے سارے خزانے لے کر کے آئیں، کنجیاں پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ مال خدیجہ کے قبضے میں ہے، خدیجہ مال کے قبضے میں نہیں ہے. صلوات بھیجیے خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو، راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ یوں ہی انسان افضل نہیں بنتا ہے. جب مال اس کے قبضے میں ہو، اگر وہ مال کے قبضے میں ہے تو نام افضل ہوگا مگر افضل نہیں کہلائے گا صفت کے ساتھ. اگر مال اس کے قبضے میں ہے تو یاد رکھیں کہ پھر انسان افضل بنے گا نام کے ذریعے سے بھی صفت کے ذریعے سے. اور اندازہ یہ دیکھیے کہ وہ کار خیر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. مجھے زیادہ نہیں کرنا کہنا ہے، لیکن جس کی مجلس ہے میں اس کے کار خیر سے بذات خود واقف ہوں. میں واقف ہوں کہ کتنوں کو خفیہ طریقے سے کس طریقے سے مدد کرتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی مال کی پرواہ نہیں کہ اتنا خرچ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. تو مال ان کے قبضے میں ہے، اور جب انسان کے قبضے میں مال ہوتا ہے تو پھر اس کا انفاق بھی نظر آتا ہے، خدا میں خرچ بھی نظر آتا ہے، صلہ رحمی بھی نظر آتی ہے، پریشان حالوں کی مدد بھی نظر آتی ہے، اور پھر یہ انسان افضل کہلاتا ہے. صلوات بھیجیے. تو عزیزوں، جناب خدیجہ نے اپنی تمام دولت پیغمبر اسلام کے حوالے کر دی. یہ ہے جناب خدیجہ کا کردار. وہاں نبی نے مانگا نہیں دیا، یا نبی نے مانگا نہیں، بغیر مانگے اپنا پورا مال قربان کر دیا. اور یہی فرق ہے جناب خدیجہ میں اور باقی ازواج میں کہ باقی ازواج مال دنیا کی مانگنے والی تھیں اور خدیجہ مال دنیا کو قربان کرنے والی تھی. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے 4000 درہم پیغمبر کو دیے مہر ادا کرنے کے. ابو جہل کو معلوم ہوا، اس نے تانا کسا کہ بنی ہاشم اب ایسے ہو گئے کہ ان کا مہر عورتیں ادا کرتی ہیں. جناب ابو طالب نے تاریخی جواب فرمایا کہ مثلنا یعطا ومثلک تعطی ولم یقبل. ہمارے جیسے افراد ہوتے ہیں تو ان کو عطا کیا جاتا ہے، اور تیرے جیسے اگر دیتے بھی ہیں تو قبول نہیں کیا جاتا ہے. صلوات بھیجیے عزیزوں. دین نے دونوں کو یکجا کیا ہے اور ان کو متوجہ کیا ہے کہ دنیا آخرت کی محکوم ہوگی، آخرت دنیا کی محکوم نہیں ہوگی. اب میں تاریخ اسلام سے ایک واقعہ اور پھر اس کے بعد میں اس کا تجزیہ اور آخری منزل. دیکھیے، انسان دنیا چاہتا ہے تاکہ زندگی گزارے. بہت سے کار خیر مال دنیا سے، اور دین نے بھی منع نہیں کیا. چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ابن رزین حارثی بہت شاندار مکان بنا ہے، بہت بڑا خوبصورت مکان، اور امیر المومنین کو مدعو کیا. مولا تشریف لائے جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ مولا ان کو ڈانٹیں گے، یہ کیا فضول کر. لیکن امیر المومنین اس گھر کو دیکھ کر کے خوش ہوئے، بہت اچھا گھر بنا ہے ماشاء اللہ، لیکن تم کو اس سے اچھا گھر بنانا چاہیے. یعنی اس سے اچھا گھر، لیکن یہاں نہیں،
کہاں؟ کہا آخرت میں. واہ واہ کہ آنے بتا دیجئے کہ آخرت کا گھر کیسے بنے گا. کہ تم اس گھر میں مہمان نوازی کرنا, آخرت کا گھر خود بخود تعمیر ہو جائے گا. تو منع نہیں کیا امیر المومنین. سبحان اللہ سبحان تو دونوں کے لیے. مگر آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت کی حکومت ہے. آخرت ایک پیانے کا نام ہے, ایک کاسے کا نام ہے. اس میں جتنی دنیا سما جائے اتنی دنیا لے لیجیے, جب چھلک جائے وہ چھوڑ دیجیے. جتنی بھی چیزیں ہیں حاصل کیجیے, مگر اسی کو اپنا منتہا اور اپنا مقصود مت بنائیے. کتنے دن زندہ رہیں گے؟ نہ ہم نے کروڑوں کا کفن کسی کو لے جاتے دیکھا ہے, نہ اربوں کی قبر دیکھی ہے. سب چھوڑ کر کے. ابھی ایک نیوز آئی تھی, امیر پوئٹ, قصر امیر پوئٹ, سونے کا پلین, سونے کی کاریں, اور کیا کہنا, بستر سونا چاندی, یہ اور دوسری قبر امیر پوئٹ, وہی مٹی کی لہر. کہ یہ تمام چیزیں حسرتوں سے دیکھ رہا ہے, یہاں پر یہ کام آنے والی نہیں. یہ سب چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کہ حاصل کرو, مگر اس کو وہاں کی نعمتوں کا ذریعہ بنا. اچھا ہم لوگ دعائی دیتے کیا, کیوں یہ ایسا کرنا ہے؟ مولانا یہ کاروبار ہے, ایسا کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ یعنی رزق پیچھے اتنا پریشان ہے کہ رزاق کو ڈھونڈو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملے آپ نوکری کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے مولانا اگر ایسا نہ کریں گے تو نوکری چلی جائے گی. نوکری کا خوف ہے. اب آئیے اس اعتبار سے, یعنی آپ دیکھیے کہ تجارت کے اعتبار سے زہر قین سردار قبیلہ, بہترین تجارت. پیسے کے ساتھ لشکر کا سردار, حکومت وہ بھی تو اپنی نوکری کر رہا ہے نا, ڈیوٹی کر رہا ہے, اور لشکر کا سردار یہ بھی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. پیسر ساتھ کو سے یہ کہا گیا کہ تم کربلا جاؤ, امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور کرو, اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کرو. اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا, قتل حسین سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کروں گا. تو کہا کہ پھر تم کو حکومت رائے نہیں ملے گی, گھر بیٹھو. نوکری گئی نا, منصب گیا نا. لوگ گورنری کے لیے اور منصب کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ اپنے ایمان کو کفر میں بدل دیا لوگوں نے, معمولی سے منصب کی امید میں جب تک کچھ نہیں ملنے والا, کچھ نہیں ملنے والا. بولو نے یہ کہا تھا کہ جب دونوں کو لے کر چلو گے, نہ یہ ملے گی نہ وہ ملے گی, نہ دنیا نہ آخرت, کچھ نہیں ملنے والا. اس نے کہا اچھا ہم سوچ کر کے بتائیں گے. سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا, نہیں بھائی اتنی بڑی حکومت ہے, فیوچر ہے, بچوں کا یہ تمام باتیں تو سامنے آتی ہیں نا. دوسری طرف غور سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ تم کو خراسان کا گورنر بنایا جائے گا, تم حسین ابن علی کو کوفے آنے سے روکو اور یزید کی بیعت پر راضی کرو. تو دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے, دونوں کے سامنے فیوچر تھا, دونوں کے سامنے حکومت تھی. ایک منزل وہ آئی کہ اب ابھی تک نوکری بھی بچا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بچا رہے ہیں, لیکن ایک منزل وہ آئی کہ اب یا دنیا یا آخرت. اب یا تو نوکری ہی کر لیں, ڈیوٹی کر لیں, اور یا اپنی آخرت کو بچا لیں. تو دونوں کریکٹر کو آپ دیکھیے. پیسر ساتھ کے سامنے جب یہ منزل آئی کہ یا وہ اپنی نوکری بچا لے اور یا اپنی آخرت بچا لے, تو اس نے آخرت چھوڑ دیا اور اپنی نوکری بچا لیا. یعنی آخرت پر دنیا کو مقدم کیا, اور یہی نہ سدھارا کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہماری ملازمت جاتی روزی روٹی کا کیا ہوتا. تو عزیزوں یہ فکر پیسر ساتھ کی کہ جب دنیا اور آخرت ٹکرا رہی تھی اور دو منزل آئی, پیسر ساتھ نے بہت کوشش کی
کہ اس کو جنگ نہ کرنا پڑے، اور بار بار پیغام بھیج رہا تھا۔ آخر میں ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو ایسے ہی کرتا رہے گا تو اپنی کمانڈری چھوڑ دے اور کوفے واپس چلا جائے، شمر کو ہاتھ میں کمان دے۔ اب اس نے فیصلہ کیا اب آخرت چھوڑ کر کے اور دنیا کے منصب کو بچا دیا۔ یہی معاملہ تو ہر کا بھی تھا نا، خراسان کی گورنری تھی نا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یا دنیا یا آخرت، یا یہ ملازمت یا آخرت۔ اب اس نے وہیں سے ملازمت کو چھوڑا، آخرت کو بچایا۔ یہی تو فکریں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے۔ ایک طرف حرام ہے، خدا کا قانون ہے، کبھی ان کو نوکری بچانا ہے، یہ فکریں پیسرے ساد ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ نوکری جاتی ہے چلی جائے مگر ہم گناہ نہ کریں گے، یہ فکریں ہو رہا ہے۔ صلوات دیجیے جو دنیا بچاتا ہے آخرت قربان کرتا ہے وہ پیسرے ساتھ کہلاتا ہے، اور جو آخرت بچاتا ہے دنیا قربان کرتا ہے وہ علیہ السلام بنتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑا، اس طرف آئے۔ زہرقین بڑی تجارت تھی، مارکیٹ میں بڑا نام تھا، اس منزل پر آ گئے، سب چھوڑ دیا۔ تو عزیزوں درس کربلا بھی ہے، قرآن کا درس بھی ہے، پیغمبر کا فرمان بھی یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو لوگ تھے وہ معمولی حیثیت والے نہیں تھے، ان سب کا اپنا اپنا ایک مقام تھا، لیکن نہیں، آخرت کے لیے سبق عزیزاں۔ امام حسین علیہ السلام جن لوگوں کو لے کر کے آئے تھے وہ اہل آخرت سے بھی کچھ اونچے تھے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا ہر عمل جنت کے لیے ہے نا، اور یاد رکھیں کہ جب منزل مل جاتی ہے تو عمل کے شہپر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بھائی اسی لیے کام کرنا تھا، ملازمت مل گئی، بیٹا آگے جاؤ گا نا، یہ تو جاب مل گئی ہے، یعنی جب منزل مل جاتی ہے تو اب کوشش ترک ہو جاتی ہے۔ فرق پہچانیے، جب ان کو ان کی منزل مل گئی، امام مظلوم نے سب کی جگہ دکھا دی، جنت میں جگہ، مگر اس کے باوجود عمل میں کوئی کوتاہی نہیں۔ ہم سب یہ سن لیتے ہیں خوش ہو کر کے، باس خوش فہم ذاکر، کہ کچھ کرے یا نہ کرے جنت مل جائے گی، تو ہم نے نماز و روزہ چھوڑ دیا، حسین نے جنت کو دیکھا اور ساری رات عبادت کی۔ ہم وعدہ جنت پہ چھوڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت بھی قربان کر رہے ہیں، سن کر کے اور دیکھ کر کے ساری رات عبادت میں، اور دیکھ کر کے جو ہے نماز صبح، اور دیکھ کر کے تیروں کی امام حسین جن افراد پر لے کر کے آئے تھے وہ معمولی نہیں تھے۔ اور پھر وہیں سے میں اپنا جملہ دہراتا کہ جیسا لشکر عظیم ہوتا ہے ویسے ہی علمدار کی عظمت کا اندازہ ہوگا، بے شک، کیونکہ اسلامی فوج کا کمانڈر وہ ہوتا ہے کہ جو صلاحیت میں لشکر کے ہر سپاہی سے بلند ہو۔ جناب عباس معمولی فوج کے علمدار نہیں تھے، فقیہ، مفسر، محدث، عالم، متقی، پرہیزگار، عابد شب زندگار۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ عباس ہر صفت میں ممتاز ہوں گے ان تمام اصحاب حسین سے۔ اگر فقہ کا ذکر ہوگا تو پورے اصحاب میں کوئی ان سے بڑا فقیہ نہیں ہوگا، چاہے حبیب ہو یا کوئی ہو۔ اگر تفسیر کا ذکر ہوگا تو پورے اصحاب میں ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں ہوگا۔ اگر حدیث کا تذکرہ ہوگا تو ان اصحاب میں عباس سے بڑا کوئی محدث نہیں ہوگا۔ اگر عبادتوں کا ذکر ہوگا تو جناب عباس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ چنانچہ جناب عباس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان،
ایام عزا ہیں اور یہ 10 دن گزر جانے کے بعد میں بھائیوں نے ایک بھائی کے لیے فرش عزا کو بچھایا. عزیزوں تمام صدمات ایک طرف ہیں، قوت بازو کا ٹوٹ جانا یہ ایسا صدمہ ہے جو ناقابل برداشت. جناب لقمان کے بارے میں ملتا ہے کہ طویل سفر پر گئے، جب واپس آئے ہیں تو حالات بدل چکے تھے. بیٹا مر چکا تھا، ماں گزر چکی تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، زوجہ رخصت ہو چکی تھی، بیٹی نہ رہی، بہت سے دوست گزر چکے. جب آپ آئے دوستوں کو پوچھا کا انتقال کر، فلاں دوست نہیں آیا انتقال، فلاں انتقال کر. پھر اس کے بعد پوچھا میرے بابا نظر نہیں آ رہے، انتقال ہو گیا. اب میری ماں نہیں دکھائی دے رہی، ان کا انتقال ہو. میرا بیٹا کہاں ہے جو میرا استقبال نہیں کرتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، خبر نہیں دی گئی آپ کو، بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا. میرے بچے وہ بھی گزر گئے. پھر اس کے بعد کہا اچھا جناب لقمان نے ان تمام اعزاء کی موت کے بارے میں سنا، صدمہ ہوا، لیکن آنکھوں کو ابھی تر نہیں کیا تھا، نم نہیں کیا تھا. کہا میرا قوت بازو میرا بھائی کہاں ہے؟ ایسے وقت میں میرے بھائی کو تو آنا چاہیے. میرا بیٹا نہیں ہے، بابا گزر گئے، ماں نہیں ہے، میری بیٹی نہیں، زوجہ نہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. جیسے یہ سنا تو جناب لقمان نے کہا الآن انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی. عزیزوں بھائی کی جدائی کا صدمہ وہ ہے کہ جو انسان کی کمر کو توڑ دیتا ہے. عزیزوں وہ مظلوم کربلا جنہوں نے مقتل سے لاشیں اٹھائے، ہم شبیہ پیغمبر کا بھی جنازہ اٹھایا، سب نے کہا مولا سلام آخر قبول ہو. لیکن کسی بھی موقع پر امام مظلوم نے یہ نہیں کہا الآن انکسر ظہری، لیکن جب جناب عباس نے یہ آواز دی، کب آواز دی کہ جب دونوں بازو قلم کر لیے گئے، لہو بہہ چکا، دونوں بازو جدا ہیں. سوچئے کہ خون کو روکنے کی کوئی ترکیب نہیں کی گئی، پرنانے کی طرح سے خون بہ رہا ہے. اتنی اذیت جناب عباس کو ہوئی ہوگی. اور اس کے بعد اشقیاء نے گھیر لیا، تیر پر تیر چلا رہے تھے. ایک تیر آ کر کے آنکھ میں پیوست ہو گیا. آنکھ جسم کا وہ حصہ ہے کہ اگر ایک تنکا آ جائے تو آنکھیں برداشت نہیں کرتی. جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، ایک تیر سینے میں لگا ہوا تھا. ایک شبی جناب عباس کے قریب آیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس زخموں سے بے چین تھے اور خاص طور سے جو آنکھ میں تیر تھا اس سے بڑی اذیت تھی. جناب عباس جھکے اور اس تیر کو دونوں گھٹنوں کے بیچ میں دبایا اور قوت لگائی کہ تیر نکل جائے مگر نہیں نکل سکا. ابھی سر جھکا ہوا تھا کہ شقی نے موقع پایا، اسی جھکے ہوئے سر پر گرز مارا. جناب عباس زمین پر آئے. ہر بلندی سے گرنے والا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے قوت بازو مظلوم کربلا، منہ کے بھر زمین پر آئے. اے بھائی کی خبر لیجئے. مظلوم کربلا یہ کہتے ہوئے چلے الآن انکسر ظہری، ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی. میں افضل مرحوم کے بھائیوں سے کہوں گا کہ تم نے بھائی کا جنازہ اٹھایا اور تم نے تابوت میں قبر تک پہنچایا. بہت سے کاندھے موجود تھے. ذرا حسین کی بے کسی دیکھو کہ حسین کے بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، لیکن حسین خیمے تک اٹھا کر کے نہیں لے جا سکتے. ارے اتنا تو کیا کہ سب کے لاشیں اٹھا کر کے لے گئے،
لیکن اپنے بھائی کے لاشوں کو سراغ کے کنارے چھوڑ دیا. سب 2 لاشیں ایسے تھے جو مقتل سے نہیں تھے. ایک ترائی پر عباس کا لاشا اور دوسرے نشیب میں حسین مظلوم کا لاشا. یہ 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو نہیں اٹھائے گئے. ارباب عزا امام مظلوم علم کو لے کر کے آ گئے. علم نصب کر دیا. جناب زینب قریب آئی. این العباس، عباس کہاں گئے؟ جناب سکینہ نے کہا بابا اینا امن العباس حل یجاہد، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کیا وہ جنگ کر رہے ہیں؟ آپ کو علم کے ساتھ بھیج دیا ہے. امام رونے لگے. ایک جملہ کہا، اے میری بہن زینب، میرا بھائی عباس مارا گیا جس کا مجھے بہت صدمہ ہے، اور بھائی بھی شہید ہوئے. عباس کے بھائی بھی اس کے پہلے شہید ہوئے. میں ان کے لاشیں لے کر کے آیا، لیکن عباس کی جدائی نے میری کمر توڑ دی. میری بہن زینب، یزید کی جو فوج ہے اس میں کتنے ایسے ہیں کہ جن سے ہمارے پرانے تعلقات تھے، کتنے ایسے ہیں جو صفین میں میرے بابا کے پرچم کے زیر سایہ جنگ انہوں نے کی ہے. مجھے جانتے تھے، مجھے پہچانتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بھائی کا علم لے کر کے آ رہا ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسین مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارا بھائی عباس مارا گیا. حسین جنگ اپنی جگہ ہے، لیکن عباس کی تعزیت ہم پیش کرتے ہیں. اے میری بہن زینب، میرا بھائی مارا گیا، مجھے تعزیت پیش کرو. ارے کسی نے مجھے تعزیت پیش نہیں کیا. ارباب عزا جناب عباس شہید ہو گئے، لاشا اسی جگہ پر پڑا رہا. اتنا ضرور ہوا کہ جب پسر سعد نے لاشوں کی پامالی کا حکم دیا اور اس سے پہلے خیام کی تاراجی کا حکم دیا تھا، تو بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب خیام میں آگ لگائی جا رہی تھی تو سیدانیوں نے کہا عباس کہاں ہو؟ اشقیاء خیمے میں آ گئے ہیں. جناب زینب نے کہا اگر میرا بھائی عباس زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہمارے سر سے ردائیں چھینتا، خیام میں آگ لگاتا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.